الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. محترم حاضرین، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت کے اعلان اور اقرار کے بعد جو ارکان اربع مراعات ہوتے ہیں، ان میں نماز کے بعد زکوٰۃ ادا ہے. اور قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین، کہ اگر یہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو زکوٰۃ ایک بنیادی رکن ہے، اور جس طریقے سے نماز لازم ہے اور ضروری ہے، اسی طرح سے جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، اور اس کی ادائیگی ان کے لیے ضروری ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے ثمرات اور بہت سی برکتیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو. تو زکوٰۃ کے ذریعے سے تطہیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، پاکی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ رکھتی ہے. نفسیاتی لحاظ سے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہوتا ہے. دیہات میں کہتے ہیں چمڑی چڑھی ہے نبڑی نہ جائے. تو اسی لیے انفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. مال کی محبت دل سے نکلے، یہ بہت ضروری ہے. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انفاق کی بشت ہوتی ہے، مال کی محبت نکلتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہی معنی اضافہ اور بڑھوتری کا ہے، پاکی اور صفائی کا ہے، اور اس کے اندر معنی اضافہ اور بڑھوتری کا ہے. قرآن میں بات کہی گئی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہے وہ بے برکتی والی چیز ہے، اس سے برکت نہیں ہوتی ہے. لیکن صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے اور طرح طرح کی برکتیں اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں. تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا دل مال کی محبت سے پاک اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مشق ہوتی ہے. اس کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے ذریعے سے اسلام میں جو سماجی انسان ہے وہ قائم ہوتا ہے. سماج میں اللہ تعالیٰ کی مسلحت یہ ہے کہ کچھ امیر ہے کچھ غریب ہے، تو جو مالدار ہیں ان کے اموال میں غریبوں کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو اگر ٹھیک سے زکوٰۃ ادا کی جائے، مالدار کو زکوٰۃ نکالے اور غریبوں کو اسے تقسیم کیا جائے، تو جو سماجی انصاف ہے کہ سماج کے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے اور ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، تو اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے سلسلے میں تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، یہ زکوٰۃ مالداروں سے اخذ کی جاتی ہے، لی جاتی ہے، اور غریبوں میں لوٹائی جاتی ہے، غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اجتماعی احساس پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام،
اسلام کی اور اس کی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ ہم صرف اپنے مفاد کے بندے بن کے نہ رہیں اور اپنے ذات کے ارد گرد نہ گھومیں، بلکہ ہم یہاں رہتے ہیں کہ سماج میں رہتے ہیں، سماج کے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کے ساتھ مواسات ہو، ان کے ساتھ محبت ہو۔ تو آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے، مستحقین تک پہنچاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو اس کے اندر سے خودغرضی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے جینے کا پورا سیکھتا ہے۔ تو طرح طرح کے فوائد ہیں جو زکوٰۃ کے ذریعے سے سامنے آتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ ہماری تعلیم اٹھا کر کے دیکھیں، بعض ایسے اوقات آئے ہیں، بعض ایسے پیریڈس آئے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اسلامی تعلیمات پر ٹھیک طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کا جو حق ہے اس کو پہچانتے ہیں، اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ ایسا بھی وقت آیا ہے کہ زکوٰۃ لے کے لوگ تلاش کرتے تھے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھے، اتنی برکت ہوتی ہے۔ پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر ایسی خوشحالی آتی ہے اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ لے کے تلاش کیا جاتا تھا اور مستحقین سے زکوٰۃ نہیں ملتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو مالی سسٹم ہے اور اس میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی جو اہمیت ہے، ٹھیک طریقے سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم آج کی دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ آج معاشی مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ساری دنیا کے لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ اسلام نے کس طریقے سے غربت کا علاج کیا ہے، فقر کا علاج کیا ہے اور مستحقین کی مدد کی ہے، ان تعلیمات کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر سخت تاکید کی گئی ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو ان کو خبر سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن ان کا یہ مال آگ میں پگھلایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو دابا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، تو آج اس کا مزہ تو چکھو۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں، جو مال میں حق ہے وہ ادا کر دیں، پھر مال آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے وعید نہیں ہے، وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اس میں جو غریبوں کا حق ہے اس کو نہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں، انہوں نے جب زمانہ حکومت سنبھالی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، زکوٰۃ کا فیصلہ کیا۔ بعض لوگوں کو تردد تھا تو حضرت ابوبکر نے ان کو سمجھایا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور ایک معمولی چیز جو حضرت نبی کو دیتے تھے آج ہمیں نہیں دیں گے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اسلام میں، اور کتنی زیادہ تاکید حدیث میں اور قرآن میں اس کے سلسلے میں کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں بہت واضح انداز سے یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے مختلف قول ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ زکوٰۃ کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جس طرح سے زکوٰۃ نکالنا بہت اہم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اہم ہے کہ زکوٰۃ کے جو صحیح مسلک ہے وہاں زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے، جو مستحقین زکوٰۃ ہے ان تک زکوٰۃ کو
جو غریب ہیں وہ سب سے پہلے مستحق ہیں، اور اس میں بھی دو کیٹیگری ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہے لیکن ان کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں لوگ اس کے مستحق ہیں۔ اور ایک چیز کی طرف اور قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ضرورت مند بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ضرورت مند ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ضرورت مند ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر پاتے، کسی کے سامنے زبان نہیں بول پاتے، اور ہماری عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں تک بھی ہم اپنا تعاون پہنچائیں، اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھ رہے ہیں، ایسے لوگ وہ ضرورت مند ہے لیکن بول نہیں سکتے، اپنی زبان نہیں بول سکتے، تو ایسے لوگوں تک ہماری مدد پہنچنی چاہیے، ہمارا تعاون پہنچنا چاہیے۔ فقراء اور مساکین کے بعد تیسری جو قسم ہے وہ ہے والعاملین علیہا، اس سے خود تعالیٰ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی سسٹم ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اور جب بھی اسلامی حکومت ہوتی ہے تو باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کا اجتماعی نظم ہوتا ہے، زکوٰۃ کے محصلین ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے، تو یہ لوگ جو کہ اس کام میں لگائے گئے ہیں، جو موظفین ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی سسٹم بنائیں زکوٰۃ کے لیے، بیت المال کا انتظام ہو، اجتماعی نظام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو انفرادی نظم ہوتا ہے اس کے اندر بڑی کمیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی گاؤں میں اجتماعی سسٹم کو بیت المال کا اور وہاں زکوٰۃ اکٹھا کی جائے، اس کو اس میں لگایا جائے تو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر انفرادی طور سے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض لوگوں کی طرف کئی لوگوں کی توجہ ہو جائے گی اور بعض لوگ محروم رہ جائیں گے، ان تک جو توجہ نہیں ہو پائے گی۔ تو جو لوگ اس کام میں لگائے گئے الیکشن کے لیے، تحصیل کے لیے اور پھر اس کی تقسیم کے لیے، ان کے اوپر اس سے جو ہے وہ رقم خرچ کی جائے گی۔ چوتھی جو قسم ہے وہ مؤلفۃ القلوب کی، تعلیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راغب کرنا، اسلام کی طرف مائل کرنا، اور جو مؤلفۃ القلوب ہے وہ دو تین طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو جمانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کی اس سے رقم خرچ کی جانی چاہیے، وہ مؤلفۃ القلوب میں آتے ہیں۔ کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اگر اس کی مدد کریں گے اور اس کے اوپر خرچ کریں گے تو اسلام کی طرف راغب ہوگا تو وہ بھی اس میں آئے گا، اور کسی کی دشمنی کم کرنے کے لیے اس مذہب میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے دعوتی لحاظ سے کہ ایسے لوگوں پر جن کی ترغیب مقصود ہو ہمیں اس سے خرچ کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے ان کے اندر جماؤ پیدا ہوگا، اور دوسرے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے بال بچوں پہ بھی اثر پڑے گا اور ان کو بھی آپ اسلام کی طرف راغب کریں گے، اعزاء اور اقارب پر بھی اثر پڑے گا۔ اس کے بعد مصرف ہے، قرآن نے اس نے ذکر کیا گردنوں کو چھڑانے میں، آزاد کرنے میں۔ زمانے میں غلامی تھی تو غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں غلامی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ہندوستان میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مزدور ہوتے ہیں، ایک طریقے سے وہ بھی غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آزادی دلانے کے لیے اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مصرف میں سے صرف کیا جانا چاہیے۔ والغارمین مقروض ہو گئے، قرض کے بوجھ سے لگے ہوئے، قرض ادا کرنے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے
بڑا بوجھ ہوتا ہے اور بہت بڑا درد سے ہوتا ہے، تو ان کی مدد جو ہے اس مسئلے سے کی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ کے اندر عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ مفسرین نے، علماء نے جہاد کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اولین چیز ہے، لیکن اس کے اندر بڑی وسعت دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے ازالے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، دعوتی، تبلیغی، یہ تمام کوششیں اس کے اندر آتی ہیں اور اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جانی چاہیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور آٹھواں جو مصرف ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ ہے ابن السبیل، یعنی مسافر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے لیکن حالت سفر میں مجبور ہو گیا اور اس کے پاس جو ہے ضرورت ہے، تو مسافر کی جو کہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کے مال سے مدد دی جانی چاہیے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کا تذکرہ باقاعدہ قرآن میں کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مصارف زکوٰۃ کی باقاعدہ تعریف قرآن مجید میں کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم ہے تو ان 8 مصرف کو تلاش کر کے آپ خرچ کریں۔ یہ 8 مصارف ہیں، ترجیحات ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے، کسی مقام پر کچھ تقاضا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے جو زیادہ ضرورت مند ہے وہاں جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے۔ اموال زکوٰۃ کی تفصیل آپ جانتے ہیں، جیسے کہ کتابوں میں ہے، مختلف طرح کے اموال میں جن پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آپ کے پاس کرنسی ہے، اور پھر تجارت کا جو اموال ہے، جو بزنس کرتا ہے، اس کے پاس دکان ہے، کمپنی ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کھیتی باڑی ہے، زمین کی جو پیداوار ہے، الگ الگ اس کی مقدار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سونا چاندی وغیرہ میں بعد میں کرنسی میں جو ہے وہ 2.5% ہے، اور کھیتی باڑی میں زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں اگر آسمانی بارش سے پیداوار ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، اور اگر آپ نے سینچائی کی ہے، ایسی فصل ہے تو اس میں 20واں حصہ وہ عشر کے طور پر نکالا جاتا ہے۔ تو کھیتی باڑی میں یا تو 10واں ہے یا 20واں۔ بعض جگہوں پر لوگ لاعلمی کی وجہ سے روپے پیسے میں جو 2.5% ہے 40واں وہ غلے میں نکالنے لگے ہیں۔ غلے میں 40واں ہی نہیں، غلے میں یا تو 10واں ہے یا 20واں۔ یہ جو 2.5% ہے اس کا تعلق سونا چاندی اور روپیہ پیسے وغیرہ سے۔ مویشی وغیرہ کا کاروبار جن کے پاس اس کی تجارت ہے اس کا الگ الگ حساب ہے، الگ الگ اس کا حساب ہے۔ اسی طریقے سے مال کا ایک نصاب ہے، اس کی کم سے کم مقدار ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، جب وہ پوری ہوتی ہے تب جو ہے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، دین کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اسلام کی جو معاشی تعلیمات ہیں وہ معاشی تعلیمات میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آج کے دور میں خاص طور سے ہر چیز کو معاشیات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اکنامکس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں اور جن کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ پورا حساب لگا کر کے پوری باریک بینی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالیں، مستحقین تک اسے پہنچائیں، اجتماعی سسٹم اس کا بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس کی برکتیں دنیا کے سامنے آئیں، ہمارے سماج میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں اور دوسروں کے سامنے بھی ہم ایک نمونہ پیش کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، ٹھیک طور سے اس کو ادا کرنے کی توفیق